ہو تمہارے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت عند اللہ اللہ کے ہاں خالص من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ولن یتمنوہ ابدا اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم ولن یتمنوہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس موت کا ابداً ہمیشہ کے لیے بما قدمت ایدیہم بسبب ما اس عمل کے قدمت جو آگے کیا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ علیم ہے جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں پر اللہ تعالیٰ یعنی علیم ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ اور آپ ضرور پاؤ گے احرص الناس سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے ان یہودیوں کو علی حیات زندگی پر ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں میں سے جو مشرک ہیں وہ بھی زندگی پر زیادہ حریص ہیں یود چاہتے ہیں احدہم ان میں سے ہر ایک لو یعمر الف سنہ کہ اگر ان کی زندگی بڑھے الف سنہ 1000 سال تک وما هو بمزحزحہ اور نہیں ہے یہ بڑی عمر بمزحزحہ بچانے والی من العذاب عذاب سے ان یعمر کہ ان کو زندگی ملے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ جانتا ہے بصیر ہے دیکھ رہا ہے بما یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں یعنی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعی اس بات میں سچے ہیں یہودی کہ ہمارے لیے آخرت ہے جنت ہے ہم جنت جائیں گے تو یہ موت کی تمنا کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا ایک مرتبہ تم یہ کہو کہ یا اللہ ہمیں موت دے اللہم امیتنا ایک مرتبہ یہ کہو تو وہ ڈر گئے جو ہے اس طرح کہنے سے ڈر گئے حضور پاک نے فرمایا یہ ایک مرتبہ ہی کہتے تو یہ جو ہے اسی وقت ہی مر جاتے اسی وقت ہی مر جاتے اور ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی اللہ کی طرف سے اگر تم سچے ہو تو آ جاؤ مسلمانوں کے پاس آخر زمان نبی کے پاس آ جاؤ اور موت کی تمنا کرو کہ ہمیں سے جو سچا ہے وہ باقی رہے اور جو جھوٹا ہے وہ مر جائے فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے تو وہ خود بھی اور ان کے گھر بار سب کچھ ہلاک ہو جاتے روئے عرض پر ایک یہودی بھی زمین پر نہ رہتا اگر وہ موت کی تمنا کرتے ان کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے ناحق باطل پر ہیں اس لیے وہ تمنا کرنے سے موت مانگنے سے ڈر گئے فرمایا قل آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے جنت عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً صرف تمہارے لیے من دون الناس لوگ کے علاوہ فتمنوا الموت تو موت کی ایک دفعہ تمنا تو کرو نا اللہ سے ایک دفعہ موت مانگو یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہو گیا کہ ایک دفعہ یہ مجھ سے موت مانگے اپنے منہ سے تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ موت مانگتے تو کوئی یہودی باقی نہ رہتا ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچو کہ ہم حق پر ہیں ہم ہی جنتی ہیں باقی سارے ناحق ہیں تو اس آیت میں اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم موت کی تمنا کرو اب ایک صحیح حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اگر آدمی نیک ہے تو اس کے حسنات بڑھ جائیں اگر آدمی گناہ گار ہے تو وہ توبے کا اس کو جو ہے مہلت ملے تو اس میں وہ اعتراض کر سکتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے اچھے لوگ بھی موت کی تمنا تو نہیں کرتے موت کی تمنا تو نہیں کرتے تو پھر ہمیں کیوں ملامت کرتے ہو فرمایا اس میں فرق ہے توجہ کریں فرق یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا جو ہے اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے ہم جہنم جا رہے ہیں موت آتی ہی ہم نے جہنم میں جانا ہے اور مومن جو ہے وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے منہ سے موت نہ مانگو اگر تم نیک ہو تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی اگر تمہارے گناہ ہیں تو تم توبہ کر لو گے لیکن مومن جو ہے وہ اللہ سے موت کے ذریعے وہ اللہ سے ملتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد حبیبک، یہ دعا مانگتے، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرمائیں اپنے رستے میں اور موت اپنے محبوب کے بلد شہر میں عطا کریں۔ فرمایا کہ عمر فاروق کی دعا کی وجہ سے اللہ نے شہادت کو میدان سے، شہادت تو ملتی ہے جہاد میں میدان میں، اللہ تعالیٰ نے شہادت کو میدان سے مدینہ منورہ اور جو ہے جہاں وہ مانگتے تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی کھینچ کے لے آئے اور ان کو شہادت عطا فرمائی۔ تو مومن شہادت چاہتا ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی رستم کو خط بھیجا کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں، ایسے صحابہ ہیں کہ وہ موت کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم عاجم شراب کو محبوب رکھتے ہیں، کہ وہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ موت کے ذریعے وہ اللہ سے ملتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آخری وقت میں کیا کہتے تھے؟ غدن نلقى الاحبہ محمد و اصحابہ، وہ خوشی سے کہتے تھے، اشعار پڑھتے کہ کل ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے، محمد اور اس کے اصحاب سے ملیں گے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو ان سے ملنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اس لیے مومن موت سے محبت کرتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم زبان سے موت نہ مانگو، اگر تم نیک ہو تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، اگر تم برے ہو تمہارے اندر برائیاں ہیں تو تم توبہ کر لو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ علیم ہے ظالموں پر۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور مشرک مجوسی بھی ہے، مجوسی آپس میں ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ 1000 سال تمہیں اللہ زندہ رکھے، 1000 سال جو ہے نیروز اور مہرجان ہو، خوشیاں ہوں، یعنی موت کی زندگی کی بہت تمنا رکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کی ان دونوں کی وجہ الگ الگ ہے، توجہ کریں۔ یہودی اس لیے موت نہیں مانگتے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، وہ ڈر رہے ہیں، اگرچہ وہ آخرت کو مانتے ہیں، جہنم جنت کو مانتے ہیں یہودی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات زندگی میں پوری کریں، آگے تو پتہ نہیں ہمیں جو ہے کیا ہے، یعنی ہمارے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہودی جہنم کو مانتے تھے۔ مشرک جو ہے اللہ فرماتے ہیں مشرک بھی موت جو ہے نہیں مانگتے اور وہ 1000 سال زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرک تو آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ سورۃ الف لام میم سجدہ میں ذکر ہے اذا ضللنا فی الارض، کہ جب زمین میں ہم مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں بس دنیا جو ہے دنیا ہی زندگی ہے، اس میں مزے لوٹائیں۔ ایک مسلمان اللہ سے محبت کرنے والا، ایمان والا اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کا انتظار کرتے ہیں، بندہ میرے پاس آئے گا۔ اور یہ عاشق رسول ہے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے، ظاہر بات ہے وہ موت کو محبوب رکھتا ہے، موت کو کیا کرتا ہے؟ محبوب رکھتا ہے۔ لیکن یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ مشرک اس وجہ سے کہ وہ آخرت کو مانتے نہیں۔ اجی سورۃ یاسین کے آخر میں یعنی عاص بن وائل، ابو جہل اور ان میں سے ابی بن خلف، یہ 3 کافر متعلق آیا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈی اٹھا کے اللہ کے اور توڑتے ہوئے حضور کے پاس حضور آپ کو کہتے تھے میں یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی یہ کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے ان ہڈیوں کو وہ ذات زندہ کرے گا جنہوں نے پہلے پیدا کیا۔ جس وقت ہڈیوں کا نام و نشان نہیں تھا اللہ نے زندہ کیا، تو وہ آخرت کو مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم دنیا ہی زندگی میں دنیا ہی مزے لوٹانے ہیں، دنیا ہی مزے ہیں اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اس لیے وہ آخرت سے انکار کرتے تھے، تو آخرت نہیں مانتے تھے۔ جبکہ آخرت بھی ہے اور آخرت سے پہلے قیامت کے دن اٹھنا، اس سے پہلے قبر عالم برزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ ہاں جی، اس تفسیر میں یہ جو ابھی حدیث بھائی کا تفسیر ہے، یعنی وہاں سے عرب سے جو آتا ہے، اس میں سورۃ یاسین کے آخر میں انہوں نے بخاری شریف کے ایک حدیث یعنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو،
وہ مومن تھا، ایمان والا تھا، بخاری شریف صحیح حدیث ہے، مجھے جلا دو اور میرے جو ہے راکھ ہے وہ ہوا میں اڑا دو اور جو ہے سمندر میں ڈال دو۔ ان کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کی وصیت پر عمل کی، جو ہے جب مر گیا اس کی راکھ کو جلا دیا، راکھ ہوا میں اڑا دی اور سمندر میں ڈالا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ یعنی ایسے اس کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ راکھ جمع کر دیا، ہوا کو حکم دیا اور سارا راکھ جمع کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا جسم بنا دیا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور جب کھڑا کر دیا پھر اللہ نے فرمایا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو آپ مجھ سے ڈر گئے تھے، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں اب قیامت کا دن آیا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اب بھائی اب قیامت کا دن تو نہیں آیا نا۔ حضور نے فرمایا اس راکھ کو اللہ نے جمع کر دیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے جسم بنا دیا، اس میں روح ڈال دی اور سامنے کھڑا کر دیا۔ تو کب کھڑا کر دیا؟ عالم برزخ میں کھڑا کر دیا نا۔ اور اللہ نے جنت دی تو کب دی؟ عالم برزخ میں، کہ جب آدمی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حفر من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر آدمی نیک ہے تو جنت میں جا رہا ہے، اگر برا ہے تو جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔